جو بھی کر رہے ہیں، ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں ہم نے ماریں بھی کھائیں، شہادتیں بھی ہوئیں ہماری، اور ہر طرح کی ظلم و بربریت کا سامنا کیا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ پورے پاکستان پہ حاوی ہے ان ٹرمز آف کوریج، کہ یہ ایک کسی علاقائی جماعت نہیں ہے. یہاں کی ہم نے ہر جگہ سے الیکشن جیتا ہے، ہماری نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں بھی، ہم ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اس کے باوجود ہماری جو اکثریت ہے وہ اتنا وزن رکھتی ہے کہ باوجود اس کے کچھ جسم کے حصے کاٹ دیے گئے ہیں، پھر بھی وہ ایک سب سے بڑی اور متحرک سیاسی جماعت ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پاکستان کی معیشت پہ ہو رہا ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. جب پارلیمنٹ مکمل نہ ہو، سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہ ہو، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو چلیں لے دے کے کل ہو گئی، لیکن ابھی بھی جو پارلیمنٹ ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے کوئی ترقی کرنی ہے یا اس ملک میں امن آنا ہے، اس ملک میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا کوئی مستقبل کی کوئی امید کی کرن نظر آنی ہے، تو وہ صرف ایک جمہوری عمل کے تحت ہو سکتی ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے باوجود اس سے کہ پھر میں کہوں گا کہ مارے ہم نے کھائیں، شہادتیں ہم نے اٹھائیں، پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مذاکرات بھی کرنے چاہیے، کہ الٹیمیٹلی مذاکرات ہی اس پوری جو کرائسس ہے اس کا حل ہے. لیکن یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت جو کہ ایک اخلاقی جواز بھی نہیں رکھتی، وہ لے تو لال سے پہلے کام لیتی رہی، اس کے بعد مختلف بہانے، اس کے بعد پھر جب بن گئی چیز تو ہمیں آپ رائٹنگ میں دیں، وہ بھی دے دیا، ٹی او آرز بھی دے دیے. لیکن چونکہ بدنیتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی سلوشن جب ہوگا تو وہ اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جس چیز کے پیچھے یہ سیاست کر رہے ہیں اگر اس کا وجود پاکستان کے عوام کے سامنے جب آ جائے گا، کیوں دلچسپی نہیں ہے حکومت کو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی حقیقت کو پاکستان کے عوام جانے. ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ چیز جس کے پیچھے یا جس کے بلبوتے پہ یہ سیاست کر رہے ہیں یا اقتدار میں ہیں، وہ ان کا وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے مذاکرات میں مختلف قسم کے بہانے کیے، بدنیتی کا مظاہرہ کیا، اور اس سے سب سے بڑھ کر کہ انہوں نے جب کمیشن بنانے میں لیت و لال سے کام لیا تو ان کی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سچ پاکستان کے عوام کو پتہ چل سکے. یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کا، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ اگر وہ یہ کمیشنز بنا دیں، اپنی نیت کا اظہار کر دیں، پاکستان کے عوام اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے، اور جو سچ کو چھپانا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے پاکستان کے عوام میں، ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے. لیکن ابھی یہ اسی چکر میں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے، یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا. ملک کو بہت نقصان ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور نیشنلی انٹرنیشنلی ہم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اگر کچھ بھی ایک رمق بھی ہے اس ملک کی لیے کوئی وہ رکھتے ہیں تو وہ اس اسٹیٹس کو ختم کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے کہ یہ ملک نارمل ہو سکے. کیونکہ نارمل نہیں ہوگا تو معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ
ہم کھڈے میں مزید دھنستے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. میں ایک چیز ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک بات رہ گئی تھی کہ خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ ہم تمام سیاسی قوتوں کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کی, ہم سندھ بھی جائیں گے, وہاں جی ڈی اے کی جماعتوں سے بھی ملیں گے. لیکن بہت ہی اہم بات جو آج خان صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ جو گمشدگان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مہارنگ بلوچ سے بھی ملیں گے. ہم پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے کے لیے ہر اس قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اقدار کے لیے, ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے لڑ رہی ہے. اس لیے مہارنگ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو, کوئی پختون طاقت ہو, کوئی بلوچ طاقت ہو, سندھی طاقت ہو, جہاں کئی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, تحریک انصاف ساتھ دے گی, اپنی آواز ان آوازوں کے ساتھ ملائے گی. ہم پاکستان کی وفادار ترین جماعت ہیں, ہم پاکستان کے نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن حقوق کی پامالی کہیں بھی ہوگی, کہیں بھی لوگوں کو اغوا کیا جائے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو مین ہے وہ جعلی حکومت کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن آپ نے مذاکرات میں 8 فروری کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا, نہ ہی کوئی اس حوالے سے, نمبر 1. اور سر دوسری چیز, سپریم کورٹ نے بھی 39 جو آپ کی نشستیں تھیں ان کو تسلیم کیا تھا کہ وہ ایم این اے ہیں پی ٹی اے کے, اس کے اوپر بھی آپ نے مخصوص نشستیں لینے کے لیے یا باقی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ پس پش ڈالا ہوا ہے. سر تیسری چیز بتائیے گا کہ کمیٹی آپ نے بنائی, ٹائم مقرر آپ نے کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے, جو بھی ٹی او آر ہیں یا چیف جسٹس یا 3, یہ سارا کچھ سر آپ نے کرنا ہے تو حکومت نے کیا کرنا ہے؟ جی میں عرض کر دوں, آپ کے 3 سوال ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم نے اسے پس پش ڈالا ہے. اگر آپ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہم نے جو تحریری طور پہ دیا تھا اس کو پڑھیں تو کہتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں عوام کی آواز کے لیے, مینڈیٹ کے لیے. یہ 2 مطالبات ہم نے لکھا ہے. دیز آر پری ریکوزٹس فار اے وائڈر کانورسیشن. وائڈر کانورسیشن کا مطلب ہے کہ تمام معاملات جن میں الیکشن کا لوٹنا شامل ہوگا, بالکل پہلے پیرے میں آپ دیکھیے تو ہم نے الیکشن کے لوٹنے کی بات کی ہے, ہم نے لکھا ہے دیز آر پری ریکوزٹ فار اے وائڈر کانورسیشن. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. دوسری بات آپ نے کی, دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی. 26ویں آئینی ترمیم یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ریویو پٹیشن جو سپریم کورٹ کے کسی آئینی نوعیت کے فیصلے کے خلاف داخل کر دی گئی ہے اس ترمیم کے آنے سے پہلے بھی, تو وہ فوراً آئینی جو بینچ ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم کیا گیا ہے, وہاں جائے گی. اب ہمارے لیے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں ناقابل قبول صورتحال ہے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہمارا مروجہ قانون ہے, پوری دنیا کا قانون ہے, اسی بینچ نے ریویو سننا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے قانون بدل دیا, آئین بدل دیا, اور وہ بھی اغوا کاری کے ذریعے کہ اب وہ ریویو انہی ججوں کے پاس جائے گا جو پہلے ایک رائے دے چکے ہیں اس حوالے سے, جو کہہ چکے ہیں کہ اکثریتی فیصلے کو نہ مانو. یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایک اقلیتی بینچ جو ہے یا اقلیتی ممبران ایک بینچ کے یہ کہیں کہ اکثریت کے فیصلے کو مت مانو. نہیں سن لیجیے نا, سن لیجیے, چونکہ ریویو وہاں پڑا ہوا ہے. اگر وہ ریویو حکومت کا کامیاب ہو جاتا ہے تو تمام مخصوص نشستوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. یہ ہے اس وقت صورتحال. ریویو پڑا ہوا ہے, ہماری کنٹیمپٹ کی درخواست بھی پڑی ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے 2 حکم آ چکے ہیں 8 ممبر بینچ کے. الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ہم اس معاملے کو بالکل آگے لے کے جائیں گے, لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے وجود کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے. پیر والے دن سے وہ معاملہ آگے چلے گا. اگر 26ویں آئینی ترمیم کسی طریقے سے ختم ہوتی ہے, آئینی طریقے سے, آئینی بینچ ہی اس کو ختم کرتا ہے, تو پھر حالات یکسر بدل جاتے ہیں. پھر جو ہمارا معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا, اس کا ریویو اسی بینچ کے پاس واپس جائے گا جس نے فیصلہ دیا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بالکل نئے بینچ کے پاس یہ جا رہا ہے معاملہ. تو یہ آپ کا تیسرا بھی تھا آپ کا ایک سوال. دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ اس کمیٹی میں جو آپ نے کمیشن قائم کرنے ہیں وہ تو بالکل ایک اصول کی بات ہے نا. آپ اس اصول کی بات پہ ہم سے اگر اتفاق کر لیتے ہیں تو باقی جو جزیات ہیں ان پہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اصولی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سچ جاننا ہی نہیں, 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا, تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی. جزیات کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. لیکن 2015 میں ایک کمیشن قائم ہوا تھا 2013 کے الیکشن کے حوالے سے. ناصر الملک صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کی سربراہی کی تھی. ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ چونکہ معاملات عدالتوں میں ہیں, الیکشن اپیلیں, الیکشن پٹیشنیں چل رہی ہیں, اس لیے الیکشن کے حوالے سے کمیشن نہیں بن سکتا. وہ معاملات اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن ایک اوور آل جو جائزہ لینا ہوتا ہے, ایک جو عمومی جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کیا ہوا, وہ بالکل مختلف بات ہوتی ہے.
اس لیے کمیشن کے بارے میں مذاق اڑانا ہمیں یہ اندیا دیتا ہے کہ کوئی خلوص نہیں ہے دوسری جانب کی جزیات پہ بات ہو سکے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی نے جیسے آپ نے کہا کہ کمیشن ہی بنا, عمران خان صاحب نے کہا, جی عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات نہیں بڑھیں گے آگے, تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مسئلہ لے کے جائیں گے, دوبارہ پھر پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹ پاور یوز کرے گی, سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں احتجاج کرنا ایک آئینی حق ہے. آپ آئین کا آرٹیکل 15 پڑھیے. سڑکوں پہ چلنا ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے. سڑک پہ چل کے سیاسی آواز بلند کرنا آئینی حق ہے. آرٹیکل 19 پڑھیے, آرٹیکل 17 پڑھیے. اکٹھے ہو کے کھڑے ہونا ایک آئینی حق ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں, چلنا, کھڑے ہونا, بولنا. اگر یہ آپ نہیں دیتے تو زندگی نہیں ہے. تو ہم ہر وہ کام کریں گے جس کی اجازت ہمیں آئین دیتا ہے. ہم مقدمے بھی لڑیں گے, ہم پارلیمان میں بھی بیٹھیں گے, ہم سیاسی محاذ پہ بھی لڑیں گے, ہم دنیا سے مطالبہ کریں گے کہ جو اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیا جائے. انسانی حقوق کی پامالی کبھی کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا. یہ پوری انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث ہوتا ہے. تمام چارٹر, ہیومن رائٹس چارٹر اقوام متحدہ کا, دیگر تمام گورننٹس جو ہیں وہ یہ لازم کرتے ہیں ہر ملک کو, ہر ملک کی حکومت کو کہ انسانی حقوق کی تابعداری کی جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو تمام عالم جو ہے اس کو ہم گواہ بنائیں گے. اچھا سر, ایک سوال یہ ہے کہ کل عرفان صدیقی صاحب سے جب ہم نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ اگلا جو اجلاس تھا وہ تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بالخصوص اسی پر تو ہی بات کرنی تھی, درمیانہ راستہ نکالنا تھا, لیکن تحریک انصاف نے فرار اختیار کیا ہے. اگر وہ بیٹھیں گے نہیں تو حل کیسا نکلے گا؟ اور یہ چیز بھی کلیئر کیجیے گا کہ آپ لوگوں نے جو ڈیمانڈ صاحب رکھے ہیں, جو مطالبات ہیں, وہ اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کے مطالبات کو کیسے حکومتی کمیٹی تسلیم کر سکتی ہے؟ بات چیت کریں. میں دیکھیں کیا ضرورت تھی وزیر قانون کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی کہ بالکل یہ قابل غور ہی نہیں ہے ان کے مطالبات. کیا ضرورت تھی عرفان صدیقی صاحب کو بیان دینے کی ٹی وی پہ آ کے کہ بالکل نہیں ہم مانیں گے؟ پہل تو انہوں نے کی ہے, خاموش رہتے نا. اگر ہمارے اسپوکس پرسن کے مدرسے پہ حملہ کیا گیا حامد رضا صاحب کے, تو یہ کیا ضرورت تھی؟ اس دن تیسری نشست کے بعد باہر نکلتے ہی ہم پہ حملہ کیا گیا, مذاق اڑایا گیا, سخت زبان استعمال کی گئی. تو یہ تمام معاملہ دوسری جانب سے آئے ہیں. اگر وہاں سے خاموشی ہوتی تو ہم بھی خاموشی رکھتے. حملہ وہاں سے ہوا ہے, مذاق وہاں سے اڑایا گیا ہے, باقاعدہ حملہ ہوا ہے مدرسے پہ, ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, مارا پیٹا گیا ہے, اور پھر کہتے ہیں آؤ آ کے چوتھی نشست میں بیٹھ جاؤ. کیوں کیا یہ سب کچھ؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیا مذاکرات کی ونڈو ابھی بھی صرف 28 کو جو ملاقات ہونے جا رہی ہے بانی پی ٹی اے سے ملاقات سے مشروط ہے یا کمیشن لازمی بننا ہوگا؟ پہلا سوال آپ سے. شبلی فیض صاحب ملاقات کر کے ہیں آج, کیا مولانا فضل الرحمان, محمود عزیز زئی ان کو مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر رہے ہیں یا تحریک تحفظ اہل پاکستان کے پہلے حصے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے آج یہ کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کی فی الفور ان سے ملاقات کرائی جائے. دیکھیں اب ان کے ذہن میں کیا ہے, اس میٹنگ میں کیا طے پاتا ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کرائی جائے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ دونوں جو کمیشن ہیں ان کے حوالے سے اعلان کیا جائے. اصولی اعلان تو کیا جائے نا. یہ دونوں معاملات میں سمجھتا ہوں اہم ہیں. اگر اصولی اعلان ہو جاتا ہے, پھر اگرچہ 7 دن گزر گئے ہیں اور ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اس میں کوئی راستہ نکالیں, کوئی فیصلہ کریں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کمیشن کی تشکیل کے اعلان کے بغیر کوئی چوتھی نشست ہوگی. دونوں باتیں ضروری ہیں. کمیشن کی تشکیل کا اعلان بھی ہو اور عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات بھی ہو. جو دوسرا سوال آپ نے کیا شبلی صاحب جواب دیں گے, لیکن مذاکراتی کمیٹی یہی ہے جو تحفظ آئین کے لیے جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اور ایک بڑا ہم چاہتے ہیں ایک کٹ ہم کریں, وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا, ہم مارنگ بلوچ سے بھی ملیں گے, ہم ہر ایک سے ملیں گے. جی دیکھیں بنیادی طور پہ مقصد تو یہ ہے کہ جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ علاقائی ہیں یا وہ ملکی سطح پر ہیں, ان کے ساتھ مل کر ایک بنیادی کامن ایجنڈا, منیمم کامن ایجنڈا, اور وہ کیا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس پہ جس کا بھی اتفاق ہے, ہم ان سب سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور یہ اس کا جو دائرہ ہے ہم وہ وسیع کریں گے. کیونکہ دیکھیں یہ واحد حکومت ہے, اور وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ عوام کی سپورٹ سے یہ نہیں آئے حکومت میں. عام طور پہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں
وہ چاہتی ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام بھی رہے اور مسائل کم ہوں تاکہ وہ چیزیں کر سکیں. یہ واحد حکومت ہے جس کو کہ انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ وہ اس کو ایک متضاد چیز سمجھتی ہے کہ جب یہ اسٹیبلٹی آئے گی تو ان کا پھر رہنا حکومت میں بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں نارملسی آئے, ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. جس طرح سے قوانین پاس ہو رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ پیکا کا قانون جس طرح کا ڈریکونین قانون ہے اس کو کس طریقے سے نیشنل اسمبلی سے کس طرح سے وہ سینٹ میں بھی پاس کرنا چاہتے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف بالکل اپنے صحافی برادری کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم جو پیکا کے نئی جو امینڈمنٹس ہیں اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہے کمیشن کے قیام کی, حکومتی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہماری بساط میں نہیں ہے, ان لوگوں نے ہماری بساط سے بڑھ کے ڈیمانڈ کر دی ہے. آپ کے بیک ڈور چینلز پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے ہیں, منسٹر گور کی ملاقات آپ سب جانتے ہیں, چہرے اقتدار میں اس کی بات لسٹ ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ نے کمیشن کے قیام کی بات کی ہے؟ اور تحریک انصاف ایک سوال اکثر کرتی ہے کہ گولی کیوں چلائی, کیا آپ نے اس ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ سے سوال کیا ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ اور اس حوالے سے آپ ابھی بھی آپ کے مذاکرات بیک ڈور جاری ہیں یا پھر ان میں اپنا ڈراپ آ چکا ہے؟ دیکھیں, بیک ڈور مذاکرات کوئی نہیں ہے. گوہر صاحب وضاحت کر چکے ہیں, ایک میٹنگ تھی سیکیورٹی کے حوالے سے تھی, اس دوران جو بھی گفتگو ہوئی, ظاہر ہے سیاسی استحکام کے بغیر نہ معاشی استحکام ہوتا ہے نہ سیکیورٹی ہوتی ہے کسی بھی علاقے کی. اس حوالے سے بات ہوئی, کوئی ہمارے بیک ڈور مذاکرات جاری نہیں ہیں. یہ مانگنا کمیشن ہمارا بالکل حق ہے, اور دینا جو ہے وہ اب جو حکومت ہے اسی کی ثوابدید ہے نا. کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے, اس میں حکومت کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کمیشن قائم کرے, اور کوئی اس حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتا. تو ہم بات تو نہیں سے کریں گے. ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک بے بس حکومت ہے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ نہیں, آپ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا ہم کر لیتے ہیں بات, اپنے اختیار کا اظہار کرو, بتاؤ کہ تم ایک با اختیار حکومت ہو. اب نظر یہی آ رہا ہے اور آپ سب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کون کتنا با اختیار ہے. ہم سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں غلط ہوں. جس طرح پرویز الہی کے گھر پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا, پولیس پہنچی تھی, اس مرتبہ صاحبزادہ احمد رضا کے گھر پہنچی اور اس وقت پی ٹی آئی کی اسپیس ختم ہونا شروع ہو گئی. اور اب بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تنہائی کی طرف چلی جائے گی مذاکراتی عمل سے دور ہوتے ہوئے. اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات ختم کر دو. اب بھی 7 دن کا الٹیمیٹم دے کے ایسا جیسا کہ زبردستی چاہتے ہیں کہ 7 دن فائنل ہے, قیامت آ جائے گی. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ملک کے وسیع تر مفاد میں, ملک تو 100 سال کی جدوجہد سے ترقی کرتے ہیں, آپ کو 7 دن میں پاس نہیں. دیکھیں, یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ہمیں اب یہ احساس پہلے بھی تھا اور اب بالکل یقین میں بدل چکا ہے کہ ان مذاکرات کے عمل کو دکھایا جا رہا ہے دکھاوے کے طور پہ کہ دیکھیں اس ملک میں سب ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہونے کو ہے, تاکہ اس ملک کے لوگوں کو بھی فریب دیا جائے جو کہ فریب نہیں دے سکیں گے, اور پوری دنیا کو یہ فریب دیا جائے کہ دیکھیں ہم تو میز پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, سب چیزیں جو ہیں وہ اچھائی کی جانب چل رہی ہیں. جبکہ حقیقت وہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا, صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے پہ, گھر پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں, جس طرح لوگ آج بھی اغوا ہو رہے ہیں, یہ ہے حقیقت. حقیقت یہ ہے, یہ صرف انتظار پنجھوتا کا مسکراتا چہرہ اور شکستہ چہرہ نہیں ہے, یہ آپ اور میں ہم سب ہیں. یہ ہے آج پاکستان کی حقیقت. کوئی اس میں بعید نہیں ہوگا اگر آج شام میرے ساتھ یہ ہو جائے گھر پہنچنے سے پہلے, یا آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ ہو جائے. تو ہم نے اس حقیقت کو سامنے رکھنا ہے, اس کو بھولنا نہیں ہے. ہم نے کمیٹی نہیں کھیلنا. خان صاحب بالکل اس بارے میں واضح ہیں کہ ہم نے ایک قدم اٹھایا, لیکن اب اگلا قدم جو ہے وہ پاکستان بھر میں اٹھے گا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر سیاسی قوت کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے, ہر ایک کو ہم آواز دیں گے. بالکل ہم تنہائی کی جانب نہیں جا رہے. تنہائی یہ کو ختم کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ میز پہ بیٹھ جائیں جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تنہائی کا ختم کرنا یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کو ساتھ لے کے چلیں, ہر اس جماعت کو ساتھ لے کر چلیں جو آئین کے لیے, انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا چاہتی ہے. سلمان اکرم مجھے صاحب یہ بتائیے گا, کل خواجہ آصف نے یہ کہا کہ ہم ملک ریاض کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں, اس کو پکڑنے جا رہے ہیں. تو عمران خان نے یہ درخواست کی ہے کہ ملک ریاض صاحب جو 30 سالوں میں ان کے پاس ثبوت ہیں وہ عوام کے سامنے لائیں. تو آنے والے دنوں میں کیا تحریک انصاف ملک ریاض کو بھی ایک ہیرو کے طور پہ پیش کرے گی, اور ان سے کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے باضابطہ طور پر؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں. دیکھیں, ملک ریاض نے خود کہا کہ میرے پاس وہ راز ہیں, میرے پاس وہ معلومات ہیں کہ میں وہ سامنے لے آؤں تو لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا, چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی.
تو لائیں نا. ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا دامن صاف ہے, جو راز وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہے, جو وہ حقیقت سامنے لا سکتے ہیں قوم کے, ضرور لے کر آئیں. بتائیں کیا ہوا, بتائیں کہ 460 ارب روپے کا معاملہ کیا ہے, بتائیں وہ 50 ملین پاؤنڈ کا محل کون سا تھا جو لنڈن میں ان کو خریدنا پڑا. تمام بات سامنے لائیں نا. بتائیں کون سی زمینیں ہیں جن پہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا یا ان کو دی گئی, عطا کی گئی کہ ان پہ سوسائٹی بناؤ, اس میں اور کون حصے دار تھا. لائیں یہ تمام واقعات اور تمام حقائق قوم کے سامنے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, میرا سوال لیجیے. سر, آپ نے بلوچ جو منشدہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کی. جب آپ کی اپنی حکومت تھی تو اس وقت آپ نے کوئی بات نہیں کی. جب ہر کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو پھر وہ بھول جاتی ہے, بلوچوں کو بھی بھول جاتی ہے, پٹھانوں کو بھی بھول جاتی ہے, لیکن جو ہی وہ اپوزیشن میں آتی ہے پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کی اپنی حکومت میں نہ آپ مانی بلوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے, نہ آپ بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک اس حوالے سے بتائے گا. سر, دوسرا میرا جو مین سوال ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات عمران خان نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا, اور علی امین گنڈاپور جو ایک قسم کا طاقتور حلقوں کے ساتھ جو آپ کی مذاکرات کرا رہے تھے ان کو بھی KB کی صدارت سے ہٹا دیا. تو اب یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم عوام کی سیاست کر رہے ہیں, ہم کوئی بند کمروں کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. عمران خان بالکل اس حوالے سے واضح ہیں, اور جو بلوچ عوام کا المیہ ہے وہ پاکستان کا المیہ ہے. دیکھیں, ماضی کچھ بھی ہو, آپ کا ماضی کے حوالے سے کچھ بھی اندازہ ہو, ہم آج بالکل وضاحت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی ہونی ہے, اور کوئی بھی اس کا اگر معتوب ہوتا ہے ریاستی جبر کا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ بلوچ ہو, وہ پختون ہو, وہ سندھی ہو, پنجابی ہو, کشمیری ہو, گلگت بلتستان کا باشندہ ہو, جہاں کہیں ظلم ہوگا تحریک انصاف آواز بلند کرے گی. دونوں کمیٹیاں کھڑی ہیں تو کون پہل کرے گا؟ جبلی صاحب جی, کین یو ریپیٹ. کمیٹیاں اپنے اپنے سٹانس پہ کھڑی ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کی ثوابدید ہے. کمیشن ہم نے اپنی ڈیمانڈ کی ہے اور ایک جائز ڈیمانڈ کی ہے, اور اپنے پورے ہماری جو بھی وہ ہیں شکایات ہیں, ہمارے جو بھی وہ ہیں تکالیف ہیں جو کہ ہم نے گزاری ہیں, جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم نے اس کو ملک کی انٹرسٹ میں اس کو بڑا مختصر کر کے, آپ مجھے بتائیں کہ جو 2 ڈیمانڈز دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے, ایک یہ ہے کہ پورے ماحول کو میں تھوڑی سی ایک نارمل سی لانے کے لیے جو قیدی ہیں سیاسی قیدی ان کو رہا کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی دیکھیں, جو بھی حکومتی سیاستدان ہو یا ان کی الائڈ پارٹیز ہوں, وہ 9 میں کے پیچھے چھپ کر سیاست کر رہے ہیں, اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ بھئی اگر اس چیز کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی الزام لگائیں اور آپ ہی کہیں کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے. تو اس میں اگر ایک آپ نے حقیقت سامنے عوام کے لانی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ 2 کمیشنز بنانے پڑیں گے, اور یہ کام ہے حکومت کا. ہم نے تو اپنی ڈیمانڈ کر دی ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام کے سامنے سچ آئے. بنیادی چیز یہ ہے, اور ان کا یہ اقتدار چلتا رہے اور ملک بھلے نیچے چلتا جائے, عوام بے شک خوار ہوتے رہیں. شبلی صاحب, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے چند دن پہلے آپ کے ہاتھ وزیر اعلیٰ KP کو کوئی شاید کوئی پیغام بھجوایا ہے محسن نقوی سے ہاتھ ملانے سے متعلق, اور سر دوسری بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ KP جو ہیں وہ کب تک وزیر اعلیٰ KP رہیں گے؟ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں پارٹی کا عہدہ وزیر اعظم عمران خان تھے اور پارٹی کا عہدہ انہوں نے چیئرمین کا اپنے پاس رکھا ہوا تھا اس وقت. دیکھیں, وہ تو جو ہمارا آئین, جو ہماری پارٹی کا آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمارے صوبے کو آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کہ کرم ہو گیا اور دہشت گردی جس طرح اس نے سر اٹھایا ہوا ہے, تو جو چیف منسٹر ہیں علی امین وہ مصروف رہتے ہیں اپنے ان کاموں میں, جس کی وجہ سے ہماری پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کو بھی ایک متحرک کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری پارٹی ہمیشہ متحرک رہی ہے اور ابھی بھی اس میں ایک ایسی چینجز لا رہے ہیں, لاہور میں لا رہے ہیں, پنجاب میں لا رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں صرف یہ کیا ہے کہ اس میں علی امین صاحب کو ذرا زیادہ گورننس پہ کے لیے ٹائم جو ہے جو ان کو چاہیے, جو کہ وہ مصروف ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ, بلکہ انہی کی اپنی درخواست پہ, یہ علی امین صاحب نے خود درخواست کی تھی کہ جی یہ عہدہ مجھ سے لے لیا جائے کیونکہ کوئی جو اس کو فل ٹائم دے سکے,
اور آپ کو پتہ ہے کہ جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف ہے، ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے اس کے لیے ایک مسلسل 24 آورز ایک فل ٹائم جاب کے طور پہ اس کو انجام دینا ہے، تو اس کے لیے یہ علیحدہ کیا گیا.